المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے سلسلے دروس میں پچھلے درس میں ہم نے الحمدللہ کتاب کے ایک نئے باب کا یعنی مطالعہ مکمل کیا تھا۔ العقد الثانی میں سے جو امام عبدالعزیز الزمزمی رحمۃ اللہ علیہ النوع الرابع یعنی عقد الثانی میں جو ہم نے ابھی تک پڑھا، اس میں بنیادی طور پر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس والے عقد میں یعنی اس والی کتاب کے اس والے حصے میں جو ابواب ناظم رحمہ اللہ نے قائم کیے ہیں، ان سبھی ابواب کا تعلق علم القراءت کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا ما یرجع الی السند، یعنی سند کی بنیاد پر کن کن روایات میں ہے یعنی قراءت کی روایات تقسیم ہوتی ہیں، تو ان کو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے دیکھا، ان کا کیا حکم ہے اس کو ہم نے الحمدللہ تفصیل سے دیکھا۔ تو اس کے بعد پچھلے چند دروس میں جو ہمارا موضوع تھا النوع الرابع اس باب کا، قراءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواردۃ عنہ، وہ قراءت جو صراحت کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام سے منتقل ہو کر چلی آئی، جس میں سے ہم نے امام حاکم کی مستدرک سے ان روایات کا مطالعہ کیا جس میں صراحتاً یہ بات آئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس آیت کو ایسے پڑھایا، تو اس میں بھی پھر جو مختلف اقسام ہیں تو ان کا ہم نے الحمدللہ تفصیل سے مطالعہ کیا۔ تو اب اس عقد کا یعنی آخری باب جو ہے جس میں ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النوع الخامس والسادس، یعنی پانچویں اور چھٹی قسم، یعنی علم القراءات کے حوالے سے پانچویں اور چھٹی قسم۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو علم القراءات کا معاملہ ہے یہ بھی ہمارے پاس یعنی نقلی علوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نقلی علوم مطلب جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن مقدس کے حوالے سے جب اس زمانے میں قرآن ہم تک پہنچا ہے تو آپ کو خیال رکھنا ہے، وہ بات ذہن نشین رکھنی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی تفصیل سے سمجھائی ہے کہ بنیادی طور پر قرآن پاک کے ہم تک منتقل ہونے کا ذریعہ سند ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے اسی لیے دیکھا تھا کہ یعنی ہمارے پاس مصحف ہوتا ہے، مصحف کے آخر میں بھی اس مصحف کی سند درج ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس سلسلے کو بھی جانچنا پڑتا ہے کہ جس سلسلے سے ہو کر قرآن مقدس ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قراء سبع یعنی السبعۃ قراء السبع جو ہیں ان کا تفصیل سے یہاں تذکرہ پڑھا کیونکہ وہ اس واسطے میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس کے بعد اوپر بڑھتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ صحابہ یعنی اس کڑی میں ایک اہم سلسلہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک۔ تو اس اعتبار سے پچھلے یعنی ابواب میں ناظم رحمہ اللہ نے یعنی مختلف روایات کا تذکرہ کیا، قراء سبع کا تذکرہ آیا، تو اس باب میں اب یعنی ناظم رحمہ اللہ صحابہ اور تابعین میں سے جو قرآن پاک کے روات اور حفاظ ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی
یہاں پہ مراد خاص ہے کہ جو صحابہ میں سے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں معروف تھے ان کا تذکرہ، یعنی اس کڑی کا، اس سلسلے کا جو منتہا ہے وہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فوراً آتے ہیں صحابہ کے بعد یعنی تابعین، تو اس کے بعد ہم نے آگے چل کر باقی سلسلے کو الحمدللہ دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں فرماتے ہیں النوع الخامس والسادس، پانچویں اور چھٹی قسم، الروات والحفاظ من الصحابۃ والتابعین الذین اشتہروا بحفظ القرآن واقرائہ، یعنی وہ روات اور وہ حفاظ صحابہ اور تابعین میں سے، گویا کہ سمجھے یہاں جو ناظم نے بیان کیا پانچویں قسم اور چھٹی قسم، پانچویں قسم سے مراد ہے صحابہ اور چھٹی قسم سے مراد ہے تابعین کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے جو وہ حفاظ الذین اشتہروا بحفظ القرآن، جنہوں نے شہرت پائی، دیکھیں یہاں پہ خیال رکھنا ہے، انہوں نے خالی ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو معروف ہوئے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کیا جب ہم قرائے سبا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کی کوئی اپنی اختراع تھی، بلکہ قرات کا جو فن چلا آ رہا ہے، منتقل ہوتا آ رہا ہے، اس فن میں ان لوگوں کو زیادہ مقبولیت، مشہور وہ زیادہ ہوئے۔ اسی طریقے سے فقہاء میں سے بھی بہت سارے فقہاء ہمارے پاس ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہاء اربع کے درجے کے فقہاء، یعنی علم و یعنی ہنر میں ان کے درجے کے برابر جو مختلف ہمارے فقہاء، مثال کے طور پر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث ابن سعد رحمہ اللہ اور باقی ائمہ، لیکن وہ کسی وجہ سے مشہور نہیں ہو پائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کی پوری جماعت قرآن مقدس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رکھنے والی جماعت تھی، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس امت کو وجود میں ہی قرآن پاک نے لایا، ان کا وجود سراپا قرآن پاک ہی تھا۔ لیکن اب وہاں پر بھی کچھ صحابہ ایسے تھے یا کچھ تابعین ایسے تھے جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے باقیوں کے مقابلے میں زیادہ معروف ہوئے۔ تو اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان صحابہ اور تابعین کا ہمارے سامنے تذکرہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم یہاں حفظ قرآن کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے کبھی کبھار جمع القرآن کا یعنی نام بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن مقدس کو جمع کرنے کا معاملہ۔ اب جمع کی ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، ایک جمعہ بمعنی حفظہ فی الصدور، یعنی قرآن مقدس کا سینوں میں جمع کرنا، یعنی قرآن مقدس کو یعنی حفظ کرنا، اور دوسرا کیا ہے جمعہ بمعنی کتابتہ و تدوینہ، یعنی قرآن مقدس کو لکھنا اور اس کو بطور مدون صورت سامنے لانا، بطور مصحف ہمارے سامنے آنا۔ تو یہاں پہ ہمیں خیال رکھنا ہے جمع قرآن کی پہلی قسم یہاں پہ ناظم رحمہ اللہ نے اس کو اپنا موضوع بحث بنایا، یعنی یہاں پر ہم بات خالی کر رہے ہیں کس کے حوالے سے، یعنی قرآن مقدس کو سینوں میں حفظ کرنے کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک قرآن مقدس کو بطور مصحف کے جمع کرنے کا معاملہ ہے، وہ تفصیلی طور پر ہم نے جو یہاں پر مقدمت و تفسیر کے دروس ہوئے ہیں اس میں جمع قرآن کا جو باب ہے وہ تقریباً 5 سے 6 لیکچرز میں ہم نے الحمدللہ پوری تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں جمع قرآن کے صرف پہلی قسم کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ ناظم رحمہ اللہ نے صرف اسی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی سینوں میں قرآن مقدس کو حفظ کرنے کا معاملہ۔ اب دیکھیں قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آپ پہ لیا، اور اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اس وعدے کا پہلا اظہار، یعنی قرآن مقدس کے حفظ کا پہلا اہتمام اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ اور کہاں پہ سب سے پہلے قرآن مقدس حفظ ہوا؟ کوئی اندازہ؟ قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ رسول اللہ علیہ السلام بذات خود، یعنی پہلی حفاظت آپ کے مبارک قلب میں، آپ کے قلب مبارک میں ہوئی، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں سورۃ القیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک کو بڑی تیزی کے ساتھ جنبش نہ دیا کریں، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور آپ کے قلب مبارک میں اسے جمع فرمائیں گے۔ پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کے بعد جمع کرنا بھی
ہمارے ذمہ ہے، ثم ان علینا بیانہ، اور اس کے بعد ہمارے ہی ذمہ ہے ہم اس کے معانی بھی سمجھائیں گے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کا انتظام خود اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ جگہ جہاں پر قرآن مقدس سب سے پہلے حفظ ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا۔ تو بات یہاں پہ یہ بات آئی، اور اسی کی مزید وضاحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا سعید ابن جبیر جو سید التابعین بھی جنہیں کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک قول ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، تو اس کے بارے میں کیا تھا؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو حفظ کرنے میں بہت مشقت لیا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام اس کو بہت تیزی کے ساتھ دہرایا کرتے تھے تاکہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے، کوئی آیت چھوٹ نہ جائے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، آپ اس کو پڑھنا یاد کرنا فوراً شروع کر دیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ علیہ السلام اپنے یعنی لب مبارک کو، اپنی زبان مبارک کو بڑی تیزی کے ساتھ جنبش دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس معاملے کو۔ یہ دیکھیے صحابہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام کے الفاظ تو ہے ہی ہیں محفوظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت اس پہ بھی وہ کتنا زیادہ توجہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبش دیا کرتے تھے میں تمہیں ویسے ہی کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد سیدنا سعید ابن جبیر اسی روایت میں فرماتے میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کیسے جنبش دیا کرتے تھے، اور وہ انہوں نے کیسے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی زبان مبارک کو جنبش دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ خیال رکھنا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، میں تمہارے لیے ویسے ہی اپنی زبان کو جنبش دے کر بتاؤں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وقال سعید سے مراد سعید ابن جبیر، یعنی یہ سید التابعین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو فرماتے ہیں انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما، میں تمہیں ویسے کر کے بتاؤں گا جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے۔ فحرک شفتیہ، تو اس کے بعد وہ اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تو سب سے پہلی بات جو مجھے یہاں سمجھانی مراد ہے کہ قرآن مقدس کے سینوں میں حفظ کا پہلا انتظام اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اور سب سے پہلا مبارک سینہ جو اس مبارک کام کے لیے اختیار کیا گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی قلب مبارک تھا۔ تو یہ بات واضح ہے۔ اب جہاں تک مختصر میں نے یہاں پہ ضمنی طور پر یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مقدس کو حفظ کرنے کا معاملہ جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی سطح پر بہت حد تک یعنی یہ چھوٹتا چلا جا رہا ہے، یعنی جیسے مکتبوں میں پہلے اس کا بہت اہتمام ہوا کرتا تھا، اب کسی درجے میں یہ شاید یہ اہتمام کم ہونے لگا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یاد رکھنا ہے قرآن مقدس کے حفظ کا جہاں تک تعلق ہے یہ امت پر اجتماعی حیثیت میں فرض عین ہے، یعنی اگر امت میں سے ہر کوئی قرآن کو یاد کرنا چھوڑ دے تو پوری کی پوری امت گنہگار ہو جائے گی، اور ایک انسان کے لیے انفرادی حیثیت میں اتنا قرآن یاد کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے کہ وہ نماز کو ادا کر سکے کم سے کم درجے میں۔ اب اس کے بعد قرآن کے یاد کرنے کے جو فضائل ہیں ایک مسلمان اس سے غافل ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی ہمیں یاد رکھنا ہے اجتماعی طور پر امت پر قرآن کا حفظ کرنا فرض عین ہے، اور اس کے بعد باقی لوگوں پر یہ فرض کفایہ کا درجہ اختیار کر جائے گا، اور انفرادی صورت میں اتنا قرآن لازماً یاد ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے کہ انسان نماز قائم کر سکے۔ تو یہاں پہ خیال رکھنا ہے، ہمارے بہت ساری مساجد میں آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے میں بھی بہت زیادہ بے احتیاطی کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے خیال رکھنا ہے کہ اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے قرآن کے اس حصے کو کم سے کم لازماً درست کرنا ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن یاد کیا کرتے تھے خود،
تو اس کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، اور جتنا قرآن تب تک نازل ہو گیا ہوتا تھا سارا قرآن دہرایا جاتا تھا. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال تھا، تو اس سال رمضان المبارک میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے 2 بار مکمل قرآن کا دور کروایا. تو یہاں پہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکمل اہتمام تھا، اور اس کے بعد صحابہ کو اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زیادہ ابھارا کہ وہ لوگ قرآن مقدس کو یاد کرنے کا اہتمام کرے، اور بشارتیں سنائے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسی طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یعنی یہ کہا کرتے ہیں کہ تم لوگ قرآن پڑھ کر مجھے سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اے عبداللہ تم قرآن کو پڑھ کر سناؤ. تو میں نے عرض کیا علیک اقرأ، یا رسول اللہ آپ کو پڑھ کر سناؤں، وعلیک انزل، حالانکہ آپ ہی پر تو نازل ہوا. فرماتے نہیں سناؤ. اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کہا گیا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو سعید تمہیں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی جیسا خوبصورت لحن قرآن کو پڑھنے میں عطا کیا. یعنی صحابہ کے رات دن اور ان کی نماز یعنی قرآن پاک کے ان آیات کے ساتھ روشن رہتی تھی. تو یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صحابہ کا عمومی طور بہت زیادہ مضبوط تعلق تھا، لیکن پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے جو لوگ زیادہ معروف ہوئے ان میں سے سب سے پہلے خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور اس کے بعد یعنی سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ، سیدنا سعد ابن ابی وقاص، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا حذیفہ ابن الیمان، سیدنا سالم. یہ سالم کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ چیز ہے کہ یہ سالم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے ان کو یعنی اپنا رضائی بیٹا بھی بنایا تھا، وہ معروف ہے حدیث کی کتابوں میں. تو سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پاک کے جمع کرنے کے حوالے سے ایک بہت زیادہ اہم نام ہے. تو اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ، ان کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن صخر. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، سیدنا عمرو ابن العاص، اور ان کے فرزند سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. یہاں دیکھیے یہ معروف ہیں 5 عبادلہ انہیں کہا جاتا ہے: عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن زبیر. یہ 5 عبادلہ انہیں کہا جاتا ہے. بہرحال تو ان میں سے عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند عبداللہ ابن عمرو ابن العاص. ٹھیک ہے، ایک ہے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند. ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ ہے عبداللہ جو ہے یہ عمرو ابن العاص کے فرزند ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ 2 الگ الگ عبادلہ ہیں. ایک ہے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند، اور دوسرے ہیں عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. بیٹی کے پوتے نے اپنے پوتے تھے. یہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو 2 بیٹیاں تھیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ اسماء کا نکاح ہوا تھا سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان کے جو فرزند تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر. اور یہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد تولد ہونے والے پہلے فرزند تھے، اور جس دن یہ پیدا ہوئے تو اس دن بہت زیادہ خوشی منائی گئی تھی. اب ان کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی یعنی اسلام کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل وہ دور ہے. تو بہرحال قرآن کے حفظ کے حوالے سے عبداللہ ابن زبیر بھی معروف تھے. ان کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ یہ گھنٹوں کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک کبوتر کبھی آ کر ان کے یعنی سر پر بیٹھا کرتا تھا اور پوری سکون کے ساتھ یعنی نماز میں ہوا کرتے تھے. بہرحال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ معروف ہیں. اسی طریقے سے سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طریقے سے عبداللہ ابن صائب، اور خواتین میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حفاظ تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے
معروف ہوئے. تو یہ صحابہ میں سے, لیکن کون ہے یہ مہاجرین کا خالی تذکرہ ہے. اس کے بعد انصار, جو انصار صحابہ تھے ان میں سے جو معروف ہیں, سید الانصار سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابی ابن کعب, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا اقرأہم ابی ابن کعب, میرے صحابہ میں قرآن کا بڑا عالم جاننے والا ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سیدنا معاذ ابن جبل, سیدنا زید ابن ثابت, سیدنا فضالہ ابن عبید, سیدنا مسلمہ ابن مخلد, اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ, سیدنا انس ابن مالک, اور سیدنا ابو زید ابن السکن. ٹھیک ہے, تو یہ جو ابو زید ابن السکن ہے, ان کا نام اصلی کیا تھا یہ معروف نہیں ہے. تو ان کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا یہ میرے یعنی ننی حال والوں, میرے چچا میں سے تھا, یعنی جو میری چچا والے سائڈ ہے ان میں سے ایک فرد تھے. اور ان کے نام جو بیان کیا گیا ہے, جو سب سے زیادہ صحیح روایت اس حوالے سے ہے, ان کا نام بیان کیا گیا ہے قیس ابن السکن. تو بہرحال یہ اس نام سے زیادہ معروف ہے, ابو زید ابن السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی صحابہ کے حوالے سے, یعنی صحابہ میں یہ لوگ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے معروف تھے, اس بات پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں, اور اعتراض کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بعض لوگ قرآن مقدس کے حوالے سے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, شبہات کیوں انسان کو ہوتے ہیں؟ شبہات طاری ہونے کی سب سے بڑی وجہ انسان کی جہالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں خود ہی, آپ دیکھیں یہاں پر اگر میں خالی شبہ سامنے رکھ دوں شاید آپ کے دماغوں میں بھی بیٹھ جائے گا. مثال کے طور پر 3 احادیث ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے, یعنی دیکھیں حدیث بھی صحیح ہے. اب تعارض کو رفع کرنے کا معاملہ اگر انسان کے سامنے نہ ہو تو وہ یقیناً یہاں پر شبہ میں پڑ جائے گا. دیکھیں معاملہ کیا ہے. ایک روایت میں ہے ان قتادہ قال سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا جمع قرآن کے متعلق, کب؟ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کن کن لوگوں نے قرآن کو یاد کیا تھا. تو فرماتے انہوں نے فرمایا قال اربع, انہوں نے فرمایا 4 لوگ. اگر آپ یہاں دیکھیں گے روایت کے ظاہری الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ صرف 4 ہی لوگوں کو قرآن یاد تھا. کون کون؟ فرماتے ہیں ابی ابن کعب, معاذ ابن جبل, زید ابن ثابت و ابو زید, ہو گئے 4 لوگ. ٹھیک ہے, اب اسی بخاری میں دوسری روایت ہے اور یہ بھی انس ابن مالک سے ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, ولم یجمع القرآن, اور قرآن کو جمع نہیں کیا تھا سوائے 4 لوگوں کے. 4 کون کون؟ ابو الدرداء, معاذ ابن جبل, زید ابن ثابت اور ابو زید. فرماتے اس کے بعد قال ونحن ورثنا, انہوں نے فرمایا اس کے بعد آگے چل کر ہم لوگوں نے حاصل کیا. تو اگر آپ اس روایت اور اس روایت پہ نظر دوڑائیں گے تو یہاں پر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ موجود ہیں, اور دوسری روایت میں ابی ابن کعب کا تذکرہ نہیں ہے. دوسری روایت میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے, پہلی روایت میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے. ہو گئی 2 روایات. اب تیسری روایت فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص, سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا خذ القرآن من 4, قرآن کو 4 لوگوں سے حاصل کرو. کون کون؟ عبداللہ ابن مسعود, اس کے بعد سالم مولا ابو حذیفہ, اس کے بعد معاذ ابن جبل اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں دیکھیں اس روایت کو اور پچھلی 2 روایت کو دیکھیں گے تو ان میں نہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور نہ سیدنا سالم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اب روایات ساری صحت کے درجے کو پہنچتی ہے, ساری بخاری کی روایات ہیں. تو اس اعتبار سے ان روایات پر طعن کرتے ہوئے بنیادی طور پر مستشرقین کا کام ہے, اورینٹلسٹ, اور ان سے لے کر جو ہمارے یہاں یعنی عالم نما جہلا ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. اور کیا طعن کیا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن کی آتھنٹسٹی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 4-5 لوگوں سے زیادہ قرآن کو کوئی جانتا نہیں تھا, اور آپ تو خود کہتے ہیں قرآن کے لیے تواتر کی شرط ضروری ہے. تو یہاں پہ دیکھیں 4 لوگ جان رہے ہیں قرآن کو, تو تواتر کی شرط ٹوٹ گئی. اب معاذ اللہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے
کہ قرآن ان 4 لوگوں کی کانسپائریسی تھی، ہے نا، بولنے والا کچھ بھی بول سکتا ہے، یہ کہا جائے گا کہ ان 4 لوگوں کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا قرآن کو۔ اب دیکھیں ان کا جواب علماء نے خود دیا ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلی بات انہ لا یراد بہذا الحدیث الحصر وانما یراد بہ ضرب المثل، فرماتے ہیں کہ ان روایات کے ذریعے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصر یعنی احاطہ کرنا مراد نہیں تھا، بلکہ ضرب المثل، ضرب المثل مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں کسی خاص مکتب فکر کے ساتھ بہت سارے علماء وابستہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ لوگوں میں زیادہ معروف ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ایک عامی بھی جانتا ہے، ایک خاص آدمی بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی بھی مکتب فکر کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی عالم وہ ہوگا جس کو سب لوگ جانتے ہیں، کوئی عالم وہ ہوگا جو علم میں بہت زیادہ ہوگا لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں لوگ۔ یعنی ایک معاملہ یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یعنی احاطہ کرنا نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا تذکرہ کرنا جو معروف تھے۔ اور دوسرا فرماتے ان المراد بالجمع الکتابہ لا الحفظ، کہ دوسری جو مراد ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبانی یاد کرنے کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے، ان کی مراد یہ تھا کہ کون کون لوگ قرآن کو لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کتابت کے حوالے سے۔ اور تیسری بات ان المراد بالجمع حفظہ بوجوہ القراءۃ کلھا، یعنی ان کی مراد ان صحابہ کا بیان کرنا تھا جنہوں نے سبھی قراءات کو پڑھا تھا، یعنی جو قرآن مقدس کے السبعۃ الحروف کے مطابق سبھی قراءات کو جانتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان المراد بالجمع تلقیہ کلہ من فم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ اور ایک بات جو ہے کہ اس سے مراد ہے سیدنا انس ان کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے براہ راست مکمل قرآن رسول اللہ علیہ السلام سے ہی یاد کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے پچھلی روایت میں تذکرہ سیدنا انس خود فرماتے ہیں بعد میں وَنَحْنُ وَرَثْنَاهُ، یعنی ہم نے بعد میں یاد کیا۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کچھ صحابہ مکمل حفظ کر چکے تھے اور کچھ لوگ یاد کر رہے تھے، تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 5ویں وجہ جو ہے ان المراد انہم هم الذین عرضوہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان صحابہ کا تذکرہ کرنا مراد ہے جنہوں نے آخری سال جو عرض اخیرہ ہے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قرآن پڑھ کر سنایا تھا۔ وَاتَّصَلَتْ بِنَا أَسَانِيدُهُمْ وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَتَّصِلْ بِنَا سَنَدُهُ فَكَثِيرٌ، فرماتے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے پھر آگے چل کر قرآن کی سند آگے بڑھی ہے۔ آپ کو میں نے پرسوں اس سے پہلے والے درس میں دکھایا تھا کہ اوپر کچھ صحابہ میں سند محصور ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے زیادہ معروف لوگ تھے۔ تو فرماتے ہیں سیدنا انس کا یہاں کی مراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تھی ان لوگوں کا تذکرہ کرنا جن کے حوالے سے پھر آگے چل کر قرآن مقدس لوگوں نے سیکھا۔ تو ان سبھی باتوں کا تذکرہ امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں کیا ہے۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے تابعین کا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ سے قرآن سیکھا اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان میں سے جو لوگ معروف ہوئے، مشہور ہوئے، ان میں سے ایک کون تھے؟ یزید من ابا القعقاع، فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ۔ تو یہ یہاں پہ ان سے مراد کون ہے؟ ابو جعفر یزید ابن القعقاع۔ یاد ہے کسی کو یہ کون ہے؟ ان کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، خالی 2 درس پہلے، 2 یا 3 درس سے پہلے، جو ہمارے پاس میں نے کہا تھا کہ ائمہ عشرہ بھی ہیں، 7 معروف اور اس کے بعد اور 3، ان میں سے ایک کون ہے؟ ابو جعفر یزید ابن القعقاع، شیخ نافع، امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں، ہم حفص عاصم پڑھتے ہیں۔ امام نافع کی قرات ان کے استاد کون تھے؟ ابو جعفر یزید ابن القعقاع۔ امام نافع جو قراء 7 میں سے معروف ہیں، ان کے استاد تھے امام ابو جعفر یزید ابن القعقاع۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ نام عمومی طور جانتے ہیں الاعرج، یعنی یہ تابعین میں سے معروف ہیں اور یہ بخاری میں بھی ان سے بہت زیادہ، یعنی علم حدیث میں یہ ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ان کا اصلی نام کیا تھا؟ ان کا اصلی نام عبد الرحمن تھا، پورا نام عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں امام مجاہد کا ذکر، امام مجاہد ابن جبر
रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के जो मारूफ शागिर्द थे उनमें से एक सैयदना इक्रिमा थे और सैयदना मुजाहिद इब्न जब्र कुरान के हवाले से, यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुरान मुक़द्दस के तफसीर का जो इल्म है वो ज़्यादातर दो सहाबा यानी ताबीन से मरवी है, एक मुजाहिद इब्न जब्र और इमाम इक्रिमा। और फरमाते हैं उसके बाद इमाम अता के नाम से हमारे पास दो ताबीन हैं और दोनों यानी इल्म के मामले में इंतहाई ऊंचा दर्जा रखते हैं। एक अता इब्न यस्सार, इनके बाई का जो थे वो मारूफ हैं सुलेमान इब्न यस्सार रहमहुल्लाह, और दूसरे अता इब्न अबी रिबाह जो पहले हैं, यानी अता इब्न यस्सार रहमहुल्लाह ये मदनी थे, ठीक है, और अता इब्न अबी रिबाह ये मक्की थे, ठीक है, अता इब्न यस्सार रहमहुल्लाह मक्की थे और अता इब्न अबी रिबाह मदनी थी, ठीक है। तो अता के ज़रिए से दोनों की तरफ यहाँ पे नाज़िम ने तज़किरा किया है। इसके बाद सईद से मुराद कौन? इमाम सईद इब्न जुबैर, और उनके बाद सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह की सीरत पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। और यहाँ पे मैं मुख्तसरन तज़किरा करूँ आपकी दिलचस्पी के लिए कि ये शहीद किए गए थे। हज्जाज इब्न यूसुफ ने इन्हें कत्ल किया था, और क्यों किया था, क्या वजूहात थी, सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह इतने मारूफ ताबी होने के बावजूद, तो वो देखना आपका काम है, ठीक है। तो इसके बाद फरमाते हैं इमाम इक्रिमा अबू अब्दुल्लाह मौला इब्न अब्बास, ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम और उनके सबसे मशहूर शागिर्द। ये देखिए खूबसूरती क्या है, यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के आज़ाद करदा गुलाम और उसके बाद उनके इल्म के सबसे बड़े वारिस सैयदना इक्रिमा, और उसके बाद इमाम अस्वद इब्न यजीद अन-नखी, इसी तरह हसन इब्न अबिल हसन अल बसरी, इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह मारूफ है, इसी तरह ज़िर इब्न हुबैश अल असदी, इसी तरह अलकमा इब्न कैस अन-नखी अल कूफ़ी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म के सबसे बड़े जो वारिस थे इमाम अलकमा, इसी तरह इमाम मसरूक, इमाम उबैदा, और इसी तरीके से उबैदा का तज़किरा दो बार यहाँ पर आया है, इमाम उबैदा। और फरमाते हैं रुजू सबअतिन लहुम ला बुद्दा, ये बात याद रखिए और नज़म की तरफ आए। किताब का सिलसिलतुल मुतून सफ़ा नंबर 24। तो नाज़िम रहमुल्लाह फरमाते हैं नौउल खामिस व सादिस, पाँचवीं और छठी किस्म, अर्रुवात वल हुफ़ाज़ मिन अस्सहाबती व ताबईन अल्लज़ीना इश्तहरू बिहिफ़्ज़िल कुरआनी व इक़राइही। अब देखिए इनका तज़किरा कर रहे हैं कौन कौन लोग मारूफ हुए सहाबा में से। अव्वलन अलीयुन उस्मानु, देखिए यहाँ पर दो छूटे हैं, कौन? अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। क्यों? मैंने ये कहा कि खुलफाए अरबा चारों कुरान को याद करने वाले थे, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ाने के हवाले से ज़्यादा मारूफ नहीं थे, याद हिफ्ज़ के हवाले से वो भी मारूफ थे। पढ़ाया जो ज़्यादा सैयदना अली ने, और सबसे ज़्यादा सैयदना उस्मान ने रज़ी अल्लाह तआला, यहाँ तक कि वो कुरान की तिलावत करते करते ही शहादत के मकाम पर भी पहुँचे। तो बहरहाल फरमाया अलीयुन उस्मानु उबैयुन ज़ैदु, उबई से कौन मुराद है? उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला, ज़ैद से मुराद ज़ैद इब्न साबित, वलिब्न मसऊदिन, और इब्न मसऊद तो मारूफ है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिहाज़ा सादुन, और इसी तरह साद से कौन मुराद है? साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कज़ा अबू ज़ैदिन, अबू ज़ैद जो सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिनका नाम बयान किया गया है कैस इब्न सकन, मारूफ है लेकिन अबू ज़ैद के नाम से। व अबू दरदा कज़ा, और इसी तरह सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसके बाद मुआज़ इब्न जबल व अख़ज़ा अनहुम। देखिए ऊपर तज़किरा किया अलग से एक कैटेगरी, अली, उस्मान, उबई, ज़ैद इब्न मसऊद, साद, अबू ज़ैद, अबू दरदा, मुआज़ इब्न जबल। फरमाते हैं ये लोग इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को सीखा। व अख़ज़ा अनहुम, इन सब आठों से किन्ने दिया? अबू हुरैरा, यानी सहाबा भी एक दूसरे के शागिर्द थे। बात समझ आ रही है? तो फरमाते इन आठों से लिया अबू हुरैरा माबन अब्बासिन इब्न साइबिन वल मानी बिज़ैन अब्दुल्लाह सुम्मा मन शुहिर। फरमाते हैं कि उन आठ से लिया एक अबू हुरैरा ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने और अब्दुल्लाह इब्न साइब। देखिए यहाँ पे याद रखना है, अगर हम कहते हैं इब्न अब्बास, ठीक है,
इब्न अब्बास। आपका जहन कहाँ की तरफ जाता है? क्या सैयदना अब्बास के खाली फर्जंद अब्दुल्ला ही थे? उनके और भी फर्जंद थे। मसलन इमाम सैयदना फजल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह मारूफ है। लेकिन जब हम इब्न अब्बास मुतलकन कहते हैं, ठीक है, तो ये सीधा इससे मुराद कौन होती है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास, क्योंकि वही ज़्यादा इस नाम से मारूफ है। इसी तरह यहाँ नाज़िम फरमाते नीचे, जब तज़किरा किया गया इब्न साइब और भी बच्चे हैं, लेकिन फरमाया वल मानी बिज़ैनी अब्दुल्ला, फरमाते इन दो से मुराद अब्दुल्ला है। इब्न अब्बास जब कहा गया वहाँ भी मुराद अब्दुल्ला है, इब्न साइब जब कहा गया वहाँ भी मुराद अब्दुल्ला है। बात समझ आ रही है? फरमाते वल माना बिज़ैनी, ज़ैनी इन दो से मुराद है अब्दुल्ला। ये बात वाज़ेह हो गई। ऊपर फरमाया खाली इब्न अब्बासिन व इब्न साइबिन, इब्न अब्बास और इब्न साइब। अब सैयदना अब्बास के कौन से बच्चे? फरमाया जब ये कहा जाए तो इससे मुराद है अब्दुल्ला। सुम्म मन शुहिर मिन ताबईन फल्लज़ी मिनहुम ज़ुकिर, फरमाते उसके बाद जो ताबईन में से मारूफ है और जिनका तज़किरा आम हुआ उसमें से कौन कौन है? यजीदुन अयमन अबहुल काकाउ, यजीद जिनके बाप का नाम अबहु, जो यहाँ यानी अबूहु, नज़म के हवाले से इसको लुगत में ये चीज़ें जायज़ हैं। तो फरमाया उनके बाप का नाम क्या था? अल-काका, यानी यजीद इब्नुल काका, अबू जाफ़र यजीद इब्नुल काका। और फरमाते हैं वल आरज इब्नु हुरमुज़िन कद शाऊ, और फरमाते हैं आरज इब्नु हुरमुज़, असली क्या नाम था? अब्दुर्रहमान इब्नु हुरमुज़ अल आरज, ठीक है। तो फरमाते इमाम आरज कद शाऊ, ये दो ज़्यादा मारूफ हुए, ठीक है। इसी तरह मुजाहिद से मुराद मुजाहिद इब्नु जब्र, किनके शागिर्द थे? अब्दुल्ला इब्नु अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह अता से दो, अता इब्नु यसार और अता इब्नु अबी रिबा। और उसके बाद सईदुन से मुराद, अगर आप देखेंगे सईदुन से यानी सईद के नाम से ताबीन में से बहुत सारे लोग हैं और मारूफ हैं। सईद इब्नुल मुसय्यब भी मारूफ हैं, सईद इब्नु जुबैर भी मारूफ हैं। तो यहाँ पे इमाम सईद इब्नु जुबैर रहिमहुल्लाह का तज़किरा है। इसी तरह इमाम इक्रिमा किनके शागिर्द थे? अब्दुल्ला इब्नु अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के। वल हसन से मुराद इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह। और उसके बाद अल अस्वदु और ज़िर इब्नु हुबैश, अलक़मा कज़ा का मसरूकुन, इमाम अलक़मा इमाम मसरूक, कज़ा उबैदा, और इसी तरह उबैदा। फरमाते रुजू सबअतिन लहुम ला बुद्दा हो, ये वो साथ हैं जिनकी तरफ रुजू करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ज़रूरी है। साथ कौन कौन आए? देखिए साथ कहाँ से शुरू होते हैं? मुजाहिद, अता, सईद, इक्रिमा हो गए 4, हसन बसरी 5, अल अस्वद 6, ज़िर इब्न हुबैश, अलकमा और मसरूक, इमाम मसरूक, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने साथ का तज़किरा नज़म के बहर के हवाले से किया, यानी ये सब लोग तो मारूफ हैं, लेकिन ख़ासतन जिन लोगों से कुरान की सनद होकर चली आई है उसमें से पहले दो को अलग किया। कौन कौन? फरमाते हैं यजीद इब्नु काका, अबू जाफ़र और इमाम आरज। फरमाते हैं ये लोग मारूफ हैं। इसी तरीके से मशहूर हुए मुजाहिद, अता, सईद, इक्रिमा, हसन, अस्वद, ज़िर इब्न हुबैश, अलकमा और मसरूक और इमाम उबैदा रहिमहुल्लाह। तो ये बातें यहाँ पर इन्होंने सहाबा और ताबईन में से जो लोग कुरान को पढ़ने और पढ़ाने के हवाले से मारूफ हुए, इस नज़्म में यहाँ पर उनका तज़किरा किया है। तो इंशाअल्लाह अगर आप ये याद करेंगे तो ये पूरा बाब इंशाअल्लाह जहन में आ जाएगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار